کیسے بنا تھا میرا پاکستان؟ 14 اگست 1947 کو جو تاریخ کی ایک روشن اور تابناک صبح تھی جب ہم انگریزوں کی غلامی کی زنجیریں توڑ کر قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں آزادی کی نعمت سے بہرہ ور ہو رہے تھے۔ اس آزادی کے لیے ہم نے طویل عرصے تک جد و جہد کی تھی اور وہ عظیم قربانیاں پیش کی تھیں، تاریخ جن کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آزادی کبھی تحفے میں نہیں ملتی، اس کے لیے جان و مال کی قربانی پیش کرنی پڑتی ہے اور مصائب و مشکلات کا سمندر عبور کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے بھی اپنی قومی آزادی کے لیے طویل عرصے تک جد و جہد کی اور لاتعداد قربانیاں پیش کیں۔ بر صغیر میں انگریزوں کی آمد کے ساتھ ہی ہماری قومی جد و جہد کا آغاز ہو گیا۔ پاکستان کے قیام کو ایک معجزہ کہا جاتا ہے، لیکن معجزے تو پلک جھپکتے ہی رونما ہو جاتے ہیں، اس لیے قیام پاکستان کو ایک معجزہ قرار دینا درست نہیں۔ اس کے قیام کے لیے طویل عرصے تک جد و جہد کی گئی، اس کی خاطر بے پناہ قربانیاں دی گئیں۔ اپنے وطن کو غیروں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے مسلمان ہند نے جو قربانیاں پیش کیں، تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آزادی کبھی بھی بغیر قربانیوں کے حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے جان پر کھیلنا پڑتا ہے اور اپنے ہی خون میں نہانا پڑتا ہے۔ بر صغیر پاکستان و ہند کے مسلمانوں نے آزادی کے حصول کے لیے جو قربانیاں دیں، وہ دنیا کی کوئی اور قوم شاید ابھی تک پیش نہیں کر سکی۔ اگر ہم تاریخ کے ورق پلٹتے ہوئے پاکستان کے قیام سے چند سال پہلے کے جائزے لیں تو یہ اندازہ لگانے میں کوئی دیر نہیں لگے گی کہ ہم نے آزادی اور علیحدہ اسلامی مملکت کے لیے عظیم قربانیاں پیش کیں۔ 25 اکتوبر 1946 سے 10 نومبر تک جاری رہا ایک محتاط انداز کے مطابق 30,000 سے زائد مسلمان شہید ہوئے اور 1.5 لاکھ مسلمان بے گھر ہوئے۔ اسی طرح ہندوستان کے دوسرے تمام علاقوں ہندوؤں اور سکھوں نے سوچے سمجھے منصوبوں کے تحت مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ ہندوستان کے ہند نواز اور مسلمان دشمن وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مشرقی اور مغربی پنجاب کی حد بندی مسلم لیگ سے خفیہ رکھ رہے تھے۔ پنجاب کو مسلح سکھ دستوں اور تشدد پسند ہندوؤں کے حوالے کر دیا۔ ان لاکھوں مسلمانوں کے مصائب کی تصویر کشی ممکن نہیں، جنہیں تشدد اور قتل عام کے لامتناہی سلسلے کا سامنا کرنا پڑا۔ قتل عام، آشفتگی، جسمانی اعضاء کی قطع برید، مجرمانہ جملے، بستیوں اور انسانوں کے جلانے کا عمل طویل عرصے تک جاری رہا۔ ان اشتعال انگیز تقریروں کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارا پنجاب ہنگاموں کی لپیٹ میں آ گیا۔ سکھوں اور ہندوؤں نے مسلمانوں کے مکانوں پر حملے شروع کر دیے۔ مشرقی پنجاب میں مسلمانوں کے قتل عام کی وجہ سے لاکھوں مسلمان پاکستان کو اپنی امید کا آخری مرکز سمجھ کر یہاں پناہ کے لیے پہنچنا چاہتے تھے، لیکن ہندوؤں اور سکھوں کے راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ دہلی میں پاکستان کے ہائی کمشنر زاہد حسین، جو لاکھوں مسلمان مہاجرین کو جلد از جلد پاکستان پہنچنے کے انتظامات کر رہے تھے، ایک رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ 18 ستمبر کو صرف جلندھر ڈویژن میں 18 لاکھ مہاجرین ترک وطن کے انتظامات کے منتظر تھے، مگر سکھ ریل گاڑیوں اور قافلوں کی راہ میں سد راہ بن رہے تھے اور تارا سنگھ اس رکاوٹ پر اتنا نازا ہو رہا تھا کہ وہ بار بار یہ نعرے لگا رہا تھا کہ یہ جنگ ہے، جنگ۔ اسی صورت پر لیاقت علی خان نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم ہر طرف سے گھرے ہوئے اور ہمارا محاصرہ ایسی قوتوں نے کر رکھا ہے جو ہمیں تباہ و برباد کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ اگر پاکستان نہ بنتا تو مسلمانوں کی علیحدہ قوتوں حیثیت ختم ہو جاتی۔ اس کے لیے ہندوستان کے موجودہ حالات کو سامنے رکھنے وہ ہندو قومیت کا محض ایک ضمیمہ ہوتے، ان کے مذہب اور تہواروں پر پابندی لگا دی جاتی، مساجد مندروں میں تبدیل کر دی جاتی۔ بابری مسجد کا واقعہ سب کے سامنے ہے۔
مسلمانوں کی کتنی ہی مساجد ویران اور استبلوں میں تبدیل کی جا چکی ہیں۔ اب سوچنا ہمارا کام ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ قربانیاں پیش کیں، اس میں ہم کس حد تک کامیاب رہے۔